خراسان کی سرزمین اپنی علمی روشنی اور پوشیدہ رازوں کے باعث مشہور تھی۔ ہر گلی اور ہر چوراہے میں علم و حکمت کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ دنیا بھر کے طالب علم اور فلسفی وہاں کا رخ کرتے تاکہ اپنے شوق کو سیراب کر سکیں۔ اس خطے میں ایک عادل و حکیم عالم کا نام زبان زد عام تھا، شیخ ادریس۔ ان کے فیصلے چراغ راہ سمجھے جاتے اور کوئی بھی جھگڑا ان کے قول کے بغیر ختم نہ ہوتا۔ شیخ ادریس نے شہر کے ایک پرانے کوچے میں ایک چھوٹی سی خانقاہ بنا رکھی تھی، جہاں دور دراز سے آنے والے شاگرد علم و حکمت کے موتی چننے آتے۔ اس روز خانقاہ کا ماحول اور بھی سنجیدہ تھا۔ شیخ نے طے کیا تھا کہ اپنے 4 منتخب شاگردوں کا امتحان لیں گے، مگر یہ صرف کتابی علم کا امتحان نہ تھا، بلکہ ان کے کردار اور فہم و فراست کی گہرائی کو جانچنے کا ایک کڑا لمحہ بھی تھا۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا، شاگرد اپنی نشستوں پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شیخ ادریس نے ایک پیچیدہ مقدمہ پیش کیا۔ ایک شخص نے اپنے مہمانوں کے لیے شیرینی تیار کی جس کی خوشبو اور ذائقہ لاجواب تھا، مگر بدقسمتی سے وہی شیرینی ان مہمانوں کی موت کا سبب بن گئی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ دودھ لاتے وقت خادم نے آسمان پر ایک باز کو سانپ دبوچتے دیکھا۔ اس سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے دودھ میں ٹپک گئے تھے۔ شیخ نے نگاہ بھر کر شاگردوں کو دیکھا اور کہا، یہ قصہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ انصاف، نیت اور ذمہ داری کے اصولوں کی کسوٹی ہے۔ غور کرو، قصور کس کا ہے؟ مالک کا، خادم کا، یا یہ محض تقدیر کی لکھی ہوئی کہانی ہے؟ اپنی رائے دلیل کے ساتھ پیش کرو۔ شاگردوں نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ سب اپنے اپنے فہم کے مطابق جواب دینے کو تیار تھے۔ پہلا شاگرد اعتماد سے کھڑا ہوا اور کہا، یہ سراسر خادم کی غفلت ہے۔ اگر وہ دودھ ضائع کر دیتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا۔ اس کی لاپرواہی نے بے گناہوں کی جان لے لی، سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ شیخ ادریس نے تحمل سے جواب دیا، تمہاری بات میں وزن ہے، مگر یاد رکھو، غفلت کو صرف اس وقت سزا کا باعث بنانا جائز ہے جب اس کے پیچھے بدنیتی چھپی ہو۔ یہاں خادم کا قصور غفلت ہے، مگر یہ ایسا جرم نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ پھر شیخ نے دوسرے شاگرد کی طرف دیکھا، گویا ان کے لبوں سے کوئی نئی بصیرت کا در کھلے گا۔ دوسرا شاگرد بولا، میری رائے میں اصل ذمہ داری مالک پر آتی ہے۔ مہمانوں کی میزبانی میں سب سے پہلے احتیاط لازم ہے۔ اگر وہ خود ذرا سا کھا کر دیکھ لیتا تو خطرے کا اندازہ ہو سکتا تھا اور یہ حادثہ نہ ہوتا۔ شیخ ادریس نے مسکرا کر جواب دیا، تمہاری سوچ میں ایک پہلو ہے، لیکن سوچو، کیا ہر میزبان زہر کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اگر یہی کھانا مالک کی جان لے لیتا تو پھر ذمہ داری کس پر آتی؟ نیت اور احتیاط میں فرق ہے، اور نیت پر شک کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شیخ ادریس نے یہ دلائل رد کرتے ہوئے دیگر شاگردوں کی آرا جاننا چاہی۔ تیسرا شاگرد اپنی نشست سے اٹھا اور پختہ لہجے میں بولا، میرے نزدیک یہ محض ایک قدرتی حادثہ ہے۔ کسی کو الزام دینا ناانصافی ہوگی۔ مہمانوں کی موت ان کی تقدیر میں لکھی تھی۔ ایسے واقعے کو کسی فرد کی غفلت یا ذمہ داری سے جوڑنا مناسب نہیں، مگر اگر ہر شے کو صرف مقدر کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر انصاف کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ انصاف کو محض تقدیر کا کھیل قرار دینا انسانی عقل اور عدل دونوں کو محدود کر دیتا ہے۔ شیخ ادریس نے اس کی بات کو غور سے سنا مگر خاموش رہے۔ پھر ان کی نظریں چوتھے شاگرد پر جا ٹھہرے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اس کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے کا گواہ کون ہے۔ کس نے باز کو سانپ لے جاتے دیکھا؟ کس نے دودھ میں زہر کے قطرے گرتے دیکھے؟ اگر یہ سب صرف خادم نے بیان کیا ہے تو وہ خود شک کے دائرے میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہی دودھ میں زہر ملایا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دودھ والے کی نیت خراب ہو، اور اگر مالک نے یہ کہانی گھڑی ہے تو شک اس پر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حقیقی گواہ نہیں تو پھر وہی شخص قاتل ہے
جس نے یہ کہانی گھڑی۔ یہ سن کر شیخ ادریس کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک آئی۔ وہ مسکرائے اور بولے، تم نے انصاف کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ اصل عدل وہی کر سکتا ہے جو سوالات کی تہ تک پہنچے اور حقیقت کو بے نقاب کرے۔ آج تم نے ثابت کیا ہے کہ تم اس منصب کے اہل ہو۔ پورے کمرے کا ماحول بدل گیا، شاگردوں کی آنکھوں میں روشنی اور حوصلے کی لہر دوڑ گئی۔ شیخ ادریس نے اپنے منتخب شاگرد کی بصیرت کو داد دی اور دیگر شاگردوں کو نصیحت کی، یاد رکھو، علم وہ خزانہ ہے جو انسان کو دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے اور اس کے عمل و کردار کو درست سمت دیتا ہے۔ عدل کے بغیر علم اندھیرا ہے اور کردار کے بغیر انصاف ادھورا۔ اس دن خراسان کی گلیوں میں یہی واقعہ زبان زدے عام ہو گیا۔ لوگ نہ صرف شیخ ادریس کی حکمت کو سراہنے لگے بلکہ شاگرد کی بصیرت اور نیک نیتی پر بھی فخر کرنے لگے۔ اسے انعامات اور عزت سے نوازا گیا۔ آخر کار شیخ ادریس نے اپنے قابل شاگرد کو جانشین مقرر کر دیا۔ اس زمانے میں عالم و قاضی کا فیصلہ پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ اس منصب پر بیٹھنے کے لیے صرف علم ہی کافی نہ تھا بلکہ اللہ کا خوف، عمیق بصیرت، درست فیصلے کی صلاحیت اور اخلاقی کردار لازمی تھا۔ وہی لوگ حقیقی طور پر اہل سمجھے جاتے تھے جو انسانیت کو انصاف کے ساتھ جوڑتے اور اپنے فیصلوں میں اخلاق کو مقدم رکھتے۔ سامعین، امید ہے آپ نے اس کہانی کو غور سے سنا ہوگا اور اس سے سبق ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پرانی اور سبق آموز کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل پرانے قصے اردو میں کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔